ان المتقین فی جنات وعیون، دوسری ان کے برعکس متقین کا معاملہ ہے کہ یقیناً متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جائیے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے بھی ہم نکال پھینکیں گے۔ اخواناً، وہاں وہ بھائی بن کر بیٹھیں گے، علی سرر، نشستوں پر، متقابلین، آمنے سامنے۔ لا یمسہم فیہا نصب، انہیں اس میں نہ تو کوئی تھکان پہنچے گی، کوئی تھکن ہوگی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ نبع عبادی، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ ونبئہم عن ضیف ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، کے مہمانوں کا حال بھی سنا دو۔ اذ داخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے آپ کے ہاں تو انہوں نے کہا سلام، یعنی انہوں نے سلام کیا۔ قال انا منکم وجلون، آپ نے کہا ہمیں تو تم سے خوف آ رہا ہے۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا آپ ڈریے مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ قال ابشرتمونی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، علی ام مسنی الکبر، اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے۔ فبما تبشرون، تو مجھے یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں۔ فلا تکن من القانتین، تو آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہوں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر آپ نے ان سے پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں بھیجے ہوئے، یعنی فرشتوں آپ کے سامنے کیا مہم ہے، کس مہم کے لیے آپ آئے ہیں۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے۔ الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے اندازہ ٹھہرا لیا ہے، ہم نے یہ طے کر لیا ہے، انہا لمن الغابرین، وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، یعنی جو ان عذاب کا نشانہ بنیں گے ان میں شامل ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے، قال انکم قوم منکرون، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ قالوا بل جیناک بما کانوا فیہ یمترون، تو انہوں نے کہا فرشتوں نے بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ شے لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس حق لے کر۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یعنی قطعی فیصلہ لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اور وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو اپنے گھر والوں کی طرف جائیے، بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کی آپ اپنے گھر والوں کو لے جائیے، بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں، واتبع ادبارہم، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیے، ولا یلتفت منکم احد، اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وامضوا حیث تؤمرون، آپ لوگ چلے جائیے جہاں آپ کو حکم ہوا ہے۔ وقضینا الیہ ذلک الامر، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا، ان دابر ہؤلاء، کہ ان لوگوں کی جڑ مقطوع مصبحین، صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور آئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے۔ قال ان ہؤلاء ضیفی، لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں۔ فلا تفضحونی، چنانچہ تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزونی، اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو مت کرو۔
قالوا اولم ننهك عن العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سب دنیا والوں سے منع نہیں کیا، یعنی ان کی حمایت میں کھڑا ہونے سے منع نہیں کیا۔ قال هؤلاء بناتی، آپ نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، یعنی اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں، تمہارے پاس موجود ہی ہیں، وہیں اپنے خواہش کو پورا کرو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے پیغمبر لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی مستی میں یعمہون، اندھے بنے ہوئے تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرکین، لہٰذا سورج نکلتے ہی ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، پھر ہم نے اس کی زمین کو تہ و بالا کیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور ہم نے ان پر پتھروں کی برسات کی، من سجیل، جو کہ پکی مٹی کے تھے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، للمتوسمین، ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستیاں ایک سیدھی راہ پر واقع تھیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا کے باشندے لظالمین، بڑے ظالم تھے۔ فانتقمنا منہم، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں بھی کھلے راستے پر واقع تھیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح ہجر والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور انہیں ہم نے اپنی آیات عطا کی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ اس سے منہ موڑے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر بیوتن، گھر بناتے تھے، آمنین، امن و سکون کے ساتھ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، مصبحین، صبح ہوتے ہی، صبح کے وقت۔ فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، تو کچھ کام نہ آ سکا ان کے جو وہ کماتے تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ وان الساعة لآتیۃ، اور یقیناً قیامت تو آ کر رہے گی۔ فاصفح الصفح الجمیل، تو اے نبی آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن۔ لا تمدن عینیک، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، الی ما متعنا بہ، اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے دے رکھا ہے، ازواجا منہم، ان کے مختلف گروہوں کو۔ ولا تحزن علیہم، آپ ان کی حالت پر غم نہ کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکا کر رکھیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے میں تو کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے نازل کیا ان تقسیم کرنے والوں پر۔ الذین جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے اپنے قرآن کو یعنی اپنی پڑھی جانے والی کتاب کو حصے بکھرے کر دیا۔ فوربک، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں جنہوں نے اپنے کتابوں کے حصے بکھرے اس طرح کیے کہ جس حکم کو چاہتے مان لیتے اور جس کو چاہتے نہ مانتے، خلاف ورزی کرتے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے، اما کانوا یعملون، جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ فاصدع بما تؤمر، اب آپ علی الاعلان بیان کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وعارض عن المشرکین، اور ان مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کریں۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں المستہزئین، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے۔
یعنی یقین رکھیے کہ ہم آپ کی طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود گھڑے بیٹھے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم یہ جانتے ہی ہیں، اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، جو یہ لوگ باتیں بناتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ یقینی شے آ جائے، یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے۔ اس سے مراد موت ہے، یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی گزاریے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دے کر اپنے پاس بلا لے۔